الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، آج پوری دنیا امام الاولیاء علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جشن ولادت منا رہی ہے، اور اس وقت ساری کائنات امام الاولیاء کے فیض سے سیراب ہو رہی ہے۔ کسے را میسر نشد این سعادت، بکابا ولادت بمسجد شہادت۔ جناب مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوا۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جو امام ولایت ہیں، امام الاولیاء ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حل عطا ہیں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جناب مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ملا ہے۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج عبادت، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اور علی وہ ہستی ہیں جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا کا معنی ہے مددگار۔ یہاں اگر کسی کو لفظ مددگار سے پرابلم ہو تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کرے کہ کریم آقا آپ نے خود کو بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مدد کرنے والا اللہ ہے لیکن وہ کسی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک اور عبادت بتاؤں؟ صحابہ نے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کو حرکت ملی، اللہ نے کہا وحی یوحیٰ، میرا محبوب اس وقت بولتا ہے جب میں خود بولتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا زبان مبارک سے خود رب کائنات فرما رہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یاد رکھیے یہ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ حسن و حسین کے بابا سیدہ کائنات کے سردار جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا حق ہے کہ ان کو مولا کہا جائے۔ اس لیے یہ اعزاز ان کو کسی عام بشر نے نہیں دیا بلکہ خیر البشر نے دیا ہے، اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لوگوں سن لو، آپ نے جناب مولا کائنات کے بازو کو پکڑا اور فضا میں بلند کر کے کہا جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یاد رکھیے مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کو یہ اعزاز
سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اگر کوئی مانے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ مانے تو آپ کی شان ولایت میں، آپ کے مقام مولایت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ مقام ان کو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ کون مولا کائنات؟ قیرا میسر نشد این سعادت، بکابا ولادت بمسجد شہادت۔ بکابا ولادت، یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوا کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ اور یاد رکھیے مولا کائنات وہ ہستی ہیں اور وہ عظیم ہستی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب دنیا میں پہلی آنکھ کھلی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ کی رسالت کا اقرار کیا اسے جناب علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے جناب علی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم حضور علیہ الصلاۃ کے در والوں کے بھی غلام ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ کون علی جو حسن و حسین کے بابا ہیں، اور کون حسن و حسین کے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فی زمانہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا جائے، کئی لوگوں کو پرابلم اس سے بھی ہوتی ہے۔ اگر صحابہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، قصر صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر جناب سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں پھر بھی پرابلم، جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا جائے تب بھی پرابلم، جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تب بھی پریشانی، اور جب مولا کائنات کا ذکر کیا جائے تب بھی پریشانی۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سنی بھی علی کو مانتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گھوٹ گھوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے باقی بتیرے ہیں۔ کون علی؟ جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، اور اگر قضا ہوئی تو وہ بھی خدمت مصطفیٰ علیہ السلام میں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا علی نماز عصر کو قضا ادا کرنا ہے یا ادا کرنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس غلام نے کبھی نماز قضا کی ہی نہیں۔ میرے کریم نے ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ مقام عصر پر کھڑا ہو گیا۔ جناب علی نے پھر بھی نماز عصر کو قضا نہیں بلکہ ادا وقت میں ادا کیا، اور وہ بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے ہم حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت تاجدار کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہم جناب ابو بکر کو قصر صداقت کا شہنشاہ مانتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ ہم جناب عمر کو فاروق اعظم مانتے ہیں، کس لیے؟ ان کی نسبت جناب سید کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہم جناب عثمان کو ذو النورین مانتے ہیں، کس لیے؟ کہ ان کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم جناب مولا کائنات کو مانتے ہیں
ان کو شیر خدا کہتے ہیں، حل عطا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، باذن اللہ، اور یہ یاد رکھیے، اور ان کو مولا علی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت، ان کا تعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کے بدن میں دنیا میں آتے جو سب سے پہلی خوراک گئی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم ہستی کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھ ہی لیا، اے علی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ میں بتاؤں کہ میرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، میرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا، کفن دیا، لحد میں اتارا، اور جب میں نے لحد میں اتارا میں نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں وہ غسل کے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو لحد کی زمین پر لگا دیا اور اپنے سر کو جھکا کے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں میں وہ جو پانی کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے ان کو اپنے لبوں سے چوس لیا۔ چوسنے کی دیر تھی، علم کے سمندر نے ٹھاٹھیں مارنا شروع کر دی۔ تو یہ بات تو اللہ کے حبیب نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ اور جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانیت ایک بھرے مجمع میں آ کر سوال کرتے ہیں، اور اس وقت مولا کائنات منبر پر بیٹھے ہیں اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، زمین و آسمان کی خبریں، مشرق اور مغرب کی خبریں، شمال اور جنوب کی خبریں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسان اس مجمع میں موجود تھے، سفید کپڑے تھے، ایک ایسا آدمی جس کی داڑھی میں سفر کے آثار نہیں تھے، جس کے کپڑے بہت اجلے ہوئے تھے، جس کے اوپر سفر کے کوئی داغ دھبے نہیں تھے، سوال کرتے ہیں آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو میں سوال کروں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جناب مولا کائنات نے، کیونکہ آپ اولیاء کے امام ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، رب کائنات روئے ارض کو ان کے سامنے اس طرح کر دیتا ہے جس طرح ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ آپ نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق زمین و آسمان کو دیکھا، اور فرمایا کہ مجھے جبریل اور کہیں نظر نہیں آتے، جبریل تم خود ہو اے سوال کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کون علی؟ کون علی؟ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زوجہ محترمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے لخت جگر ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اور جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ حسن اور حسین میری جنت کے پھول کسیرا میسر نشد این سعادت بقابا ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ہستی جن کو حضور سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کون علی؟ جو عدل کرنے پر آ جائے تو عادل ہے، جو امیر الامارات ہے، ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے بہادر، لیکن قیامت تک جناب مولا کائنات جیسا بہادر ماں کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کون علی؟ خیبر شکن علی، جنہوں نے اپنی روحانی طاقت کے ساتھ
خیبر کے دروازے کو اکھیڑا اور اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا، جس کو بعد میں 70 صحابہ بھی مل کر ہلا نہ سکے۔ کون علی جو اگر مسجد میں بیٹھ کر سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہو، اور کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کہ علی کہاں ہیں، بتانے والا یہ بتائے وہ جو مسجد کے محراب میں ایک مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر سوکھے ٹکڑے بھگو بھگو کے کھا رہا ہے۔ سوال کرنے والا قدموں پر گر گیا، کہا وہ خیبر شکن وہ بھی علی تھا جس نے خود اس دروازے کو اکھیڑا اور پھر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دشمن کی تلواروں کو روکا۔ فرمایا او پوچھنے والے وہ ہماری روحانی طاقت تھی، یہ ہماری جسمانی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ عالم تصور میں جائیے کہ مولا کائنات کی عظمت و شان اگر کوئی نہ بھی مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی اے ٹو زیڈ اگر ان کی عظمت و شان کو کوئی نہ مانے، نہ ماننے والے کا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے ان صحابہ کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت مہربان تھے، کفار کے لیے بہت سخت تھے۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو ایک دوسرے سے زمانہ تو جدا کر سکتا ہے لیکن وہ کبھی جدا نہیں تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی تک رحماء بینہم کی تصویر تھے۔ یاد رکھیے کثر صداقت کے شہنشاہ جناب ابو بکر ہیں، فاروق اعظم جناب عمر فاروق ہیں، عثمان ذوالنورین ہیں، علی شیر خدا ہیں، بلال رشک قمر ہیں، اور حضور کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ، ان کی عظمت کو سلام۔ ہم ان کے در کے بھکاری، ان کے در کے جھاڑو کش، ان کے در کو چومنے والے ادنا سے ادنا سے ادنا سے آدمی ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، جنہوں نے زلفوں واللیل اذا سجا کو دیکھا، جنہوں نے ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھا، جنہوں نے یاسین کے چمکتے ہوئے دندان کو دیکھا، جنہوں نے وحی یوحا کی زبان کو بولتے دیکھا، جنہوں نے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں کو دیکھا، آج اس دنیا کا گندا کیڑا اگر ان کی شان میں اپنی غلیظ زبان استعمال کر کے اپنا ایمان برباد کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان صحابہ کی عظمت و شان میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ وہ کثر صداقت کے شہنشاہ بھی ہیں، وہ فاروق اعظم بھی ہیں، وہ ذوالنورین بھی ہیں، وہ مولا علی بھی ہیں۔ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان اللہ خود کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جو ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت اتری تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خود پوچھتا ہے اپنے صحابہ سے پوچھیں یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب مبارک سے صحابہ کو اس وحی کی خوشخبری سنائی، کہا رب پوچھتا ہے، اس وقت وجد تھا اور صحابہ کرام بیک زبان ہو کر بولے ہم اللہ سے راضی، ہم اللہ سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ پوری دنیا بھی صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کر دے، لیکن جن کی عظمت و شان کو بڑھانے والا خدا ہو اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی عظمت و شان الصحابی کا نجوم آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔